حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن مجید کے 4 طبقات ہیں، 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جس سے صرف اور صرف اہل عرب ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کہ جن کی مادری زبان عربی ہے، انہیں عربی پر عبور حاصل ہے اور وہ قرآن کی ترتیب اور لے اور بیان سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرا طبقہ کہ جس سے ہر عام و خاص جو ہے وہ عوام مستفید ہو سکتے ہیں، اور تیسرا طبقہ کہ جس سے صرف اور صرف علماء مستفید ہو سکتے ہیں اور فیض پا سکتے ہیں، اور چوتھا طبقہ کہ جو صرف اور صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہے، صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ قیامت تک قرآن مجید پر جتنی بھی تحقیقات ہوتی رہیں، قرآن کے علم کے سمندر میں سے جتنا بھی غوطہ زن ہو کر حاصل کیا جائے، یہ ایسا سمندر ہے کہ کبھی بھی نہ خشک ہونے والا ہے نہ کم ہونے والا ہے۔ قیامت تک اس سے حاصل کرنے والے، اس سے پڑھنے والے، وہ خود تو تھک کر واپس آ جائیں گے، لیکن قرآن کا علم جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ نہ قرآن کا علم کسی کو مکمل طور پر حاصل ہو سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور کامل اور مکمل طور پر جس کا کلام ہے اسی کے پاس سارا علم ہے، اسی کے پاس سارا علم ہے۔ تو قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، اس سے عرب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ان پر جب خوف کی آیتیں آتی ہیں تو خشیت طاری ہوتی ہے، اور جب بشارت کی آیتیں آتی ہیں، خوشخبری کی، تو ان کو مسرت حاصل ہوتی ہے، ان کے چہرے جو ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کے اندر کس طرح جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں یہ بڑی اچھی خوبی ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، حتیٰ کہ آپ کسان بھی ہیں نا، قرآن میں بہترین پڑھیں گے، قرآن بہترین پڑھیں گے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو قاریوں کی طرح ہی پڑھیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو معاملہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے لیے چند لوگ مخصوص کر دیے، گھر میں سے کوئی 1-2 بچے جو ہیں مخصوص کر لیے کہ بس یہی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اور باقی وہ گزارے لائق نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور باقی ساری اپنی ترجیحات اور توجہات جو ہیں وہ دنیا کی طرف ہم صرف کر دیتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے جو قابل توجہ چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن پر توجہ دی جائے، قرآن کے علم کو حاصل کیا جائے۔ تو قرآن مجید کے انداز بیان سے اہل عرب جو ہیں وہ مستفیض ہوتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب حضرات کہ جو قواعد کے ذریعے عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک قرآن مجید کے اس فیض کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور انہیں مسرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کا پتہ تو ہے، لیکن جب قرآن مجید میں پڑھیں گے تو عینی شاہد ہو جائیں گے۔ اب پتہ تو ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن جب اقیم الصلاۃ پڑھیں گے تو یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ ہم نے خود قرآن میں پڑھا ہے کہ نماز فرض ہے۔ آتو الزکوٰۃ پڑھیں گے تو ہمیں یقین کامل حاصل ہوگا، عین الیقین ہو جائے گا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے اور زبان سے پڑھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ عمومی احکام جو بندے جانتے ہیں، لیکن جب پڑھ لیتے ہیں تو ہر ایک اس سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ تیسرا طبقہ کے علماء ہیں، وہ محنت کر کے اس میں جو ہے وہ غوطہ زن ہوتے ہیں، اور اس میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، اس طرح کی چیزیں وہ صرف علماء ہی جانتے ہیں، عوام کی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ عوام کو وہ بنیادی علم حاصل نہیں ہوتا جس سے قرآن کا اس تیسرے حصے کا علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو چوتھا حصہ وہ کیا ہے؟ وہ حروف مقطعات ہیں، کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے،
اور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تو حضور کو بھی عطا ہوا، اور اس کا علم پھر آگے کسی کو کامل طور پر مکمل طور پر حاصل نہیں ہے۔